دوستو آپ امیجن کرو کہ ایک چھوٹے سے 30 انچ کے آئل پائپ لائن کے اندر آپ چلے جاؤ تو کیا ہوگا۔ اس طرح کی کہانی ان 5 دوستوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ 2 دن تک اس پائپ لائن کے اندر تھے اور ان 5 میں صرف ایک ہی بچ پایا تھا۔ ان کے ساتھ اندر کیا ہوا تھا یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دن تھا 25 فروری 2022۔ ساؤتھ امریکا کے نارتھن میں پاریا نام کی ایک کمپنی تھی۔ یہ 5 لوگ جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ اس کمپنی میں پائپ لائن کا کام کرتے تھے۔ اس وقت یہ ورکر اس پائپ لائن کے اوپر کام کر رہے تھے جو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس دن ان ورکر کا کام تھا کہ پائپ کے اوپر والے حصے کو پانی سے سپریٹ کرنا کہ پائپ کے اندر سے ہائیڈرو کاربن نہ نکل سکے، اس لیے ایئر پلگ بھی لگائے گئے تھے۔ اس دن ان لوگوں کا کام تھا کہ پائپ کے اندر جا کر اس ایئر پلگ کو نکالنا تھا۔ جیسے یہ لوگ اس ایئر پلگ کو نکالتے ہیں تبھی پانی کی ایک لہر آتی ہے اور ان کو پائپ لائن کے اندر زور سے کھینچ لیتی ہے۔ پانی کا پریشر اتنا سخت ہوتا ہے کہ 1 منٹ کے اندر 5 لوگوں کو 20 فٹ اندر لے جاتا ہے۔ پائپ لائن میں پانی کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ پانی کے اندر یہ سانس تو لے رہے تھے لیکن پھر بھی ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ان کے پاس نکلنے کا صرف ایک راستہ تھا کہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہیں سے وہ واپس جائیں، لیکن پانی کے اندر ان کو کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جانا کہاں ہے۔ اگر وہ غلط سائڈ کے اوپر چلے جاتے تو ان کا زندہ بچ جانا ناممکن تھا، کیونکہ پائپ کی ایک سائڈ سیدھی جا کر سمندر میں کھلتی تھی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرف ان کے سر ہیں وہ اسی طرف جائیں گے۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف آنے لگے ان کو بہت پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پائپ لائن سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف صحیح سے نہیں آ پا رہے تھے۔ ان کو آگے جا کر ایک اور پرابلم آتی ہے کہ پائپ لائن سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ جگہوں میں وہ سانس لے سکتے تھے لیکن کسی جگہ میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے۔ اگر وہ آگے پانی میں سانس بند کر کے جاتے اور آگے ان کو سانس لینے کی جگہ نہ ملتی تو ان کا بچ جانا ناممکن تھا۔ اس جگہ سے آگے کرسٹوفر اور فیصل اکیلے آگے جاتے ہیں۔ ان کا پلان بہت سمپل ہوتا ہے کہ ہم جلدی آگے جا کر ریسکیو ٹیم کو انفارم کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں فیصل کی ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا ہے۔ وہاں سے آگے کرسٹوفر اکیلے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ پائپ سے نکلتا ہے تو وہ فوراً ریسکیو ٹیم کو انفارم کرتا ہے کہ میرے 4 دوست ابھی بھی پائپ لائن میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ ریسکیو والے مدد کے لیے جانے والے تھے لیکن کمپنی نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس بڑے آکسیجن سلنڈر نہیں ہیں، اگر ریسکیو ٹیم جائے گی تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر کرسٹوفر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائے گا ان کی مدد کے لیے، لیکن کمپنی نے اسے بھی منع کر دیا۔ آنے والے 48 گھنٹوں تک پاریا کمپنی نے کوئی مدد نہیں بھیجی ان کے لیے۔ اس طرح تڑپ تڑپ کر وہ انتقال کر گئے۔ کیا پاریا کمپنی کو اپنے ورکر کے پیچھے ریسکیو ٹیم بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔